ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا، اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں پاکستان کے ایک مایہ ناز ماہر قانون اور تجزیہ نگار جناب میاں لیاقت علی صاحب۔ آپ کا شکریہ میاں صاحب، آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوئے ہیں۔ میاں صاحب، ہم انہی پروگراموں میں گفتگو کرتے رہے کہ انتخابات جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کے لیے، اور سیاسی استحکام اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی معیشت کو پٹری پر چڑھایا جا سکے، جبکہ ایک حلقے کا خیال یہ تھا کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ سیاسی استحکام کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ سیاسی انتشار جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ الیکشن ہو گئے، قومی اسمبلی بن گئی، صوبائی اسمبلیاں بن گئیں، سینٹ کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، تو سیاسی پروسیس جو ہے پارلیمان کے مکمل ہونے کا وہ تقریباً 90% تک مکمل ہو چکا ہے۔ اب آخری مرحلہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہوں اور ہماری پارلیمان پھر مکمل ہو جائے گی۔ کیا ملک سیاسی استحکام کی طرف جاتا آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاشا صاحب، جیسے آپ نے کہا، ہمارے سمیت تقریباً ہر میڈیا ہاؤس پہ جو بھی حضرات یا جتنے بھی پروگرام اس حوالے سے ہوتے رہے، سب کی رائے ایک ہی تھی مشترکہ طور پہ کہ سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام کی بنیاد ڈلے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ معاملات، کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا مینڈیٹ، منقسم قسم کا مینڈیٹ آئے گا اور ملک ایک نئی دلدل میں چلا جائے گا۔ اب دیکھیں، ہمارا ملک اب سیاسی استحکام کی بجائے چاروں صوبوں میں ڈیفرنٹ گورنمنٹس آپ کی بن گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جماعت جس کی پورے ملک میں کی نمائندگی ہو وہ نہیں رہ گئی۔ کہیں نون ہے، کہیں پی پی ہے، کہیں پی ٹی آئی ہے، اور کہیں وہ مخلوط وہ جو بلوچستان میں، تو بڑا مایوسی ہوئی ہے عوام کو۔ اور اس میں جو ہمارے مقتدرہ کے حلقے ہیں ان کا بھی دیکھیں، جب کسی کی طرف کہتے رک گئے میاں صاحب۔ ہاں جی، میں کہتے اس لیے رک گیا ہوں کہ اتنا کہہ چکے ہوئے ہیں سارے لوگ کہ اب فردر کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن آپ کو پتہ، جہاں دھواں نکل رہا ہو تو سمجھے کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں۔ اب نشاندہی کرنا آبادی والوں کا کام ہے کہ نقصان سے بچا جا سکے۔ جب بار بار اسٹیبلشمنٹ، مقتدرہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو پہلے بھی دیکھیں، اس سے زیادہ مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی جس نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑی نہیں ہے، ویسا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی سیاسی استحکام نہیں آئے گا، گورنمنٹ لمبی نہیں چلے گی۔ ابھی تو حالانکہ وہ جینیس ہیں، جینیس پالیٹکس کے، ہی از ویری شروڈ پولیٹیشین، آلدو وہ مذہبی بھی ان کے اوپر، مطلب ان کے پاس مذہبی کارڈ بھی ہے اور سیاسی کارڈ بھی ہے۔ ایسا بڑا کم ہوتا، دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے، مطلب انہوں نے کبھی ان کے ساتھ نہیں بگاڑی، پنگا نہیں لیا، ہاں، کبھی غیر ضروری غیر مناسب باتیں نہیں کی، بڑکیں نہیں لگائیں۔ تو وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ جس طرح کا مینڈیٹ دیا گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، آیا نہیں، لوگوں نے نہیں دیا، لوگوں نے کچھ میاں صاحب آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ نہیں، وہ یہی الیکشن جو ہے نا وہ چرائے گئے ہیں، اور یہ جو بالکل حکومت بنی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بالکل ایگزیکٹلی آپ کو ان کے مولانا فضل الرحمان کے الفاظ پیش کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں نے دیا،
جب آپ اس طرح کی چیزیں شروع میں آپ کے سیاسی ماحول میں آ جائیں گی تو کوئی جماعت اسے تہ دل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جو ہارا ہوا ہوتا ہے نا اس کو بھی تقویت مل جاتی ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا پروسیس ہے جب شور ہو جائے چور چور کا یا اس طرح کا کہ ہیرا پھیری کا, تو جو ہارا ہوتا ہے واقعی ہارا ہوتا ہے اس کو بھی وہ اپنا فیس سیونگ کے لیے ایک سلوگن مل جاتا ہے کہ اب تو جی پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے. تو اس فیس سیونگ کو لے کے وہ بھی چل پڑتا ہے, حالانکہ اسے پتا ہے کہ میں جینوئنلی ہارا ہوں, میری وقت کیا ہے حلقے میں. ٹھیک ہے, ایسے لوگ بھی. لیکن پی ٹی آئی کے یا سنی اتحاد کے کہہ لیں ایسے لوگ بھی ہو گئے ہیں, شاید وہ اپنے طور پہ آتے تو ان کو شاید کوئی کونسلر کی سیٹ بھی نہ مل سکتی. تو لہٰذا جو مینڈیٹ کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں لگتا, جس طرح کہ اب وابستگیاں ہو گئی ہیں, جس طرح لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں کورٹوں میں, مختلف محاذوں میں. یہ کوئی سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے, کوئی کورٹوں میں جانے کے لیے تیار ہے, اور گورنمنٹ دوسری طرف پہ اس کو دفاع نہیں کر پا رہی یا ان کو منا نہیں پا رہی. حالانکہ جب گورنمنٹ بن گئی ہے ماشاءاللہ, آج آپ ہی آف دی ریکارڈ پروگرام سے پہلے کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے ان کو جو مخصوص نشستیں دے کے سٹنگ گورنمنٹ کو 2/3 کے کر دیا. تو اب دیکھیں مطلب ہمارے اگر جنہوں نے ان کو لائے ہیں تو شاید ان کو ان کی پاسداری کریں, چونکہ ملک میں معاشی استحکام تو لانا ہے. IMF آئی ہوئی ہے, آپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے, آج انہوں نے ایکسٹینشن لی ہے 1 دن کی فردر, جو کہ ہمارا امید تو بہت ہے. آپ کا جو موجودہ سٹنگ FM ہے, فنانس منسٹر صاحب ہیں, وہ تو لائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ IMF کے ساتھ معاملات طے کریں, اور ان کے طے ہو جائیں گے تو اللہ کرے ہمیں کوئی معاشی ہمواری ہمارے حصے میں آئے, جو کہ بظاہر سیاسی استحکام نے تو اس کی بنیاد نہیں ڈالی. اچھا, رانگی کی بات یہ ہے میاں صاحب کہ سب سے زیادہ نشستیں جنرل الیکشن میں لینے والی پارٹی, سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, حالانکہ اس کی ایک صوبے میں حکومت بھی بن گئی ہے. اور جو پارٹی بالکل ہار گئی ہے, مولانا فضل الرحمان ہو یا جماعت اسلامی ہو, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے اور لائے گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری مقتدرہ جو ہے وہ اتنی احمق ہے کہ اس کو دھاندلی بھی اگر کرنی تھی تو وہ اس طرح ہونی چاہیے نا کہ چلو ایک فریق جو ہے وہ پریشان ہو, باقی تو آگے بڑھتے رہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جنہوں نے مل کر حکومت بنائی ہے, جو بڑے شیئر ہولڈر ہیں, ویسے تو 6 سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے مرکز میں مل کے حکومت بنائی ہے, لیکن جو 3 بڑے شیئر ہولڈر ہیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور MKM. پیپلز پارٹی سیکنڈ لارجسٹ شیئر ہولڈر ہے, تو وہ کہتی ہے جی ہم آپ کے ساتھ ضرور ہیں لیکن کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے. اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ حکومت چلے گی کہ نہیں. ان کو یقین ہے کہ گورنمنٹ ابھی تو چلے گی, ان کو حصہ کیوں نہیں بن رہے, لیکن وہ حصہ اس لیے نہیں بن رہا ہے چونکہ اس گورنمنٹ کو بڑے اپنے معاشی رستہ ہموار کرنے کے لیے بڑے غیر معروف unpopular جسے کہتے ہیں نا, مطلب سیاسی طور پہ لوگوں کا معاشی قتل عام اس میں فیصلے وہ کرنے پڑیں گے جس سے عوام کی مشکلات میں اور اضافہ ہوگا, اور آپ کی گورنمنٹ کا نام اس میں بدنام ہوگا, ووٹ بینک کم ہوگا. ظاہر ہے جو جماعت کر رہی ہے, لوگوں نے تو یہی کہنا نا کہ یہ کر رہی نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے تیل مہنگا کر دیا, بتی مہنگی کر دی, گیس مہنگی کر دی, انہوں نے ہمارے یہ فلاں چیز انفلیشن. گورنمنٹ جو ہماری کیئر ٹیکر ہے وہ یہاں پہ انفلیشن چھوڑ کے گئی تھی انہوں نے. اچھا میاں صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سیاست میں اقتدار کے جو کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں اور سیاستدان محب وطن نہیں ہیں, اور وہ جماعتی مفاد, پارٹی مفاد اور ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں, تو یہ بات تو پھر سچ ثابت نہیں ہو رہی
کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف اپنا ووٹ بینک محفوظ رکھنے کے لیے حکومت میں شامل نہیں ہو رہی، تو کیا یہ ذاتی مفاد نہیں ہے، پارٹی مفاد نہیں ہے؟ حالانکہ قومی مفاد میں ان کو شامل ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بات آپ کی 100% درست ہے۔ جہاں آپ وہ کام کر رہے ہیں جب ان کے ساتھ آپ تمام آئینی عہدے لے رہے ہیں، آپ لیکن ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا تو سارا کھانے کے لیے تیار ہے، میٹھا ہاپ اور کرنے کے لیے کڑوا کا تو مطلب اب ان کے ساتھ چلنا چاہیے، جو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے دونوں مل کے۔ یہاں کی حد تک دیکھیں، ملکی مفاد کے خلاف نہیں ہے، لیکن ملک کی قومی انٹرسٹ میں جو فیصلے ہونے ہیں، مشکل فیصلے، ان کا ساتھ دے نا، ان کی حصے دار بنے۔ ہاں، ان کی بدنامی سے بچنے کے لیے وہ حصے دار نہیں بننا۔ اس کا مطلب ہے کہ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہو سکتا ہے، اگر مطلب اللہ تعالیٰ کو منظور ہے ہمارا معاشی استحکام یا ہماری اس گورنمنٹ سے، یا جو ہماری مقتدرہ جو چاہ رہی ہے، اگر انہوں نے کامیاب ہونا ہے تو ہو سکتا ہے ایسے حالات بن جائیں، IMF کا پروگرام جو ہمیں مل جائے اور ڈالر نیچے آ جائے اور انفلیشن نیچے آ جائے اور ان کے حصے میں وہ اچھائی آ جائے، بدنامی کی بجائے اچھائی آ جائے، جس کے چانسز بہت کم لگتے ہیں، کیونکہ ایک جماعت سرے دست کسی طرح بھی بیٹھنے کے لیے یا مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جہاں شور ہوتا ہے لوگ اس رستے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہم ٹائم زیادہ لگے گا، زور پھنسنا ہم نے۔ اچھا میاں صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایک پارٹی PTI کا اصل میں آپ ذکر کر رہے ہیں، PTI نے جو نیو یارک میں مظاہرہ کیا IMF کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے، اور اس سے پہلے آپ کے محبوب قائد عمران خان صاحب IMF کو خط بھی لکھ چکے ہیں، جس کا مفہوم جو مرضی آپ لیں یہی نکلتا ہے کہ قرضہ نہ دو انہوں کہ کیونکہ الیکشن جعلی ہیں۔ اور پھر نیو یارک کے IMF کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے مظاہرہ کیا، گل صاحب نے اس کی قیادت فرمائی، اور وہاں پر جو پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، سکرین پر بھی اور نعروں کی صورت میں بھی، تقریروں کی صورت میں بھی، اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ PTI جو ہے یہ اس نے اپنے لیے خود ہی گڑھے کھود لیے؟ دیکھیں، مطلب گل صاحب ایک پڑھے لکھے اور اسکالر ٹائپ آدمی ہے، PhD ہے، پڑھے لکھے ہونے سے مراد پروفیسر ہے نیو یارک میں، تو ان سے بہتر کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کرتا کہ ملکی اداروں کو دیکھیں، مطلب مظاہرہ کر لیتے، ٹھیک ہے، ان کی بات نہیں، جی آپ نے کہا تھا فیئر اینڈ فری الیکشن کا، تو نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، مظاہرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، اگر کر لیا وہ بھی نہیں بنتا تھا، تاکہ پہلے ہی ہم پسے ہوئے ہیں معاشی ایک ڈالر کو ہم ترس رہے ہیں، اور وہ ان کا ایک جھٹکا وہ 6 مہینے کے لیے صرف ہمیں تخیر ہی کر دینا تو ہم فارغ ہو گئے، ہم فارغ ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو نہیں سبوٹاج کرنا چاہیے، کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیتے۔ چلیں، آپ نے مظاہرہ کر لیا، پھر آپ نے فوج کے خلاف یا ملکی اداروں کے خلاف تو نہ بولے، گھر میں بیٹھے جو مرضی کہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم 100 بار کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ، سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کس کا مطلب ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو وہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پولیٹیکل ونگ چھوڑ دیں، اس میں مداخلت نہ کریں، ان کو چلانے دیں، سیاستدانوں کو اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، یہ خود بخود نرسری جوان ہو کے تناور پودوں میں خود بخود منتقل ہو جائے گی، اور اقتدار کی منازل طے کرتے ہوئے ہمیں جمہوری سفر طے کرتے ہوئے ہم پورے جمہوری بن جائیں گے۔ ابھی تک تو ہماری جڑیں ہی مضبوط نہیں ہیں، ابھی تو ہم ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو معاشی طور پہ ہمیں اس وقت اس جماعت کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے جو ہو گیا سو ہو گیا، اپنی غلطیوں کو مد نظر رکھیں، خاموشی سے گورنمنٹ کا ساتھ دیں تاکہ جو پاکستان معاشی مسائل سے نکل سکے۔ ناظرین، میاں لیاقت علی صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، یہ گفتگو جاری رہے گی، ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں۔ ویلکم بیک، میاں لیاقت علی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے عام انتخابات اور اس کے نتیجے میں جو سیاسی استحکام کی توقع کی جا رہی تھی، کیا وہ حاصل
ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو میاں صاحب کا یہ خیال ہے کہ سیاسی استحکام تو شاید ہمیں افق پر نظر نہیں آ رہا ہے، اور معاشی استحکام کیونکہ ہمارے سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ بھی شاید مستقبل قریب میں نہ ہو سکے۔ میاں صاحب، آئی ایم ایف تو ہمیں کوئی امداد نہیں دے رہا، ہماری کوئی معاشی استحکام کی کاوشیں نہیں کر رہا، وہ تو ہمیں بیل آؤٹ پیکج دے رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو یہ تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم اپنی معاشی خوشحالی کے لیے نہیں جڑے ہوئے، بلکہ اکنامک میلٹ ڈاؤن کو روکنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پیکج کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی جو ہم نے پیکج لیا ہے وہ اکنامک میلٹ ڈاؤن کو، معاشی بدحالی کو، معاشی تباہی کو روکنے کے لیے تھا، اس لیے اس کا نام بیل آؤٹ پیکج ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیل آؤٹ کرتے کرتے تو ہم مزید معاشی دلدل کے اندر جا رہے ہیں، اور عوامی معیشت جو ہے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ سوئی گیس نے، ایس این جی پی ایل نے گیس کی قیمتوں میں پہلے 100% اضافہ کیا، پھر 65% اضافہ کیا، اور اب پھر اضافے کی 130 یا 32% اضافے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں، اسی طرح بجلی کی قیمتیں ہیں۔ تو یہ تین چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جائیں تو باقی کسی چیز کو بھی نہ چھیڑا جائے تو وہ ساری اپنے آپ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو اور ہماری جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، معاشی نمو جو ہے، وہ بھی 1% پر آ کر رکی ہوئی ہے۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2 کروڑ سے زائد ہمارے جو نوجوان ہیں، ورک فورس جو ہے وہ بے روزگار ہے۔ تو آپ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کی کہ آئی ایم ایف نہیں جاتا کسی کے پاس، ہم جاتے ہیں۔ مطلب ہمیشہ وہ ممالک جن کا خود اپنے وسائل پہ گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ ریکویسٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں، پھر وہ آپ کے ملک کا وزٹ کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف بیسیکلی ایک جو پیکج ہے نا، وہ آپ کے فائنینشیل ڈسپلن کو اپروو کرتا ہے کہ یہ ملک اس طرح ہم ان کو لون دے رہے ہیں، ان کا ہم نے سارا کچھ آبزرو کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو یہ خامیاں ہیں، یہ ان کی خامیاں جن کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم ان کو درست کریں گے، لہٰذا ہم ان کو سرے دست اتنے پیسے دے رہے ہیں، اگلی قسط اتنی دیں گے، اس سے اگلی اتنی دیں گے۔ یہ اسی لیے ہم نے اب بڑا 6 سے 8 بلین ڈالر کا لمبا، سب سے بڑا پاکستان کی ہسٹری کا بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے ہم نے ریکویسٹ کر دی ہے ان کو، ایکسٹینشن آج اسی دن کی ہے، ٹھیک ہے۔ جو پرانا بھی ہمارا ابھی 1 وہ ملنا ہے ہمیں، وہ بھی مل جائیں گے، ہوپ فلی وہ تو مل جائیں گے جو پچھلے اگلے کے لیے۔ وہ ہمیں کیا اہداف دیتے ہیں تاکہ پھر باقی دنیا، یہ پیسے تو بہت کم ہیں۔ دیکھیں ہمارا 30 بلین ڈالر تو سالانہ باہر سے پیسے جو فارن ریمیٹنس کی شکل میں آتا ہے، 25 سے 30 بلین ہر سال ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ، مطلب ہاں یہ میری یہاں اس ٹی وی چینل کے توسط سے یہ ضرور ریکویسٹ ہے کہ پی ٹی آئی تعاون کرے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت ہے باہر، وہ اگر ایک کال دیں اچھی فضا بنانے میں وہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، اور ان کے بندے اس ملک میں پیسے بھیجیں۔ اچھا، ویسے ایک بات ہے میاں صاحب، بھیجیں، آپ نے بڑی معصومیت سے یہ بات کہی ہے، آپ کیونکہ بنیادی طور پہ ایک اچھے محب وطن دانشور ہیں، تو آپ نے بڑی معصومیت سے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی بھی ایسا سٹیپ لے گی جس سے پاکستان کی معیشت میں بہتری کے امکانات پیدا ہوں؟ پاشا صاحب دیکھیں، ابھی ٹریک ریکارڈ تو ان کا جھگڑے والا ہی ہے، لیکن
سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کی ہمیشہ کے لیے نہ کوئی دشمنی ہوتی ہے اور نہ کوئی دوستی ہوتی ہے. ملکی مفاد کو اگر وہ مد نظر، اللہ کرے ان کی عقل میں یہ چیز آ جائے کہ ہم نے سب سے اوپر پاکستان کو دیکھنا، باقی لڑائیاں جاری رکھیں، لیکن نیچے چیئرمین ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کس سے دشمنی ہے، کس سے نہیں ہے، کس سے ہماری ذاتی اناد ہے، نہیں ہے، بغض ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. سب سے پہلے ملکی مفاد کو دیکھیں، اور اس ملکی مفاد کے نیچے وہ جو آپ نے کہا 2 کروڑ کی بے روزگار ورک فورس اور 40% جو خطہ غربت سے نیچے ہماری پاپولیشن ہے، اس کا دیکھیں، ان کا دیکھیں، نہ کہ ان لوگوں نے تو چند ایک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا نا. تو وہ سارے دیکھیں جو نیچے ہیں، وہ تو تقریباً 7-8 کروڑ کے قریب لوگ جو خطہ غربت کے نیچے ہیں، جن کو مطلب ایک ٹائم کی روٹی اویلیبل نہیں ہو رہی، اور بہت برے حالات ہیں معاشی طور پہ. اور IMF کے ہم نے فردر چیزیں ماننی ہیں، بجلی، پانی، گیس مہنگی ہونی ہے. تو اس سے آپ کو پتا یہی چیزیں ہیں جن سے باقی چیزوں کا آٹومیٹکلی گھوم جائے گا، وہ اپنے اوپر اور دیکھیں اتنی ہائی انرجی کاسٹ کی بنیاد پر ہماری جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، وہ وائبل نہیں ہے، کمپیٹ نہیں کر سکتی. کوئی آپ کا پین ہی نہیں خریدے گا آپ کا بنا ہوا. تو اب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہماری ایکسپورٹس وائبل نہیں ہے اور جو ان پٹ کی کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہماری انڈسٹریل ایکسپینشن ہے صنعت کی، وہ بھی سکڑ گئی ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، امپلائمنٹ نہیں پیدا کر رہے، اپرچونٹی نہیں. کیا ہوگا اس سے؟ یہی مطلب یہی صورتحال ہے کہ مطلب ہمیں یہ مواقع جو ہے نا ان کو بڑھانا چاہیے. IMF کا پیکج لے کے ہمیں پروڈکشن لوگوں کو نکال کے، بے شک ریئل اسٹیٹ میں مکان بنانے والی سائڈ پہ لے آئیں، اور کچھ نہیں تو اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت مکان ہے، وہ لگاتے ہیں، اس میں شروع ہو جائے. ہاں، اس میں 100-150 انڈسٹری آپ کی چل پڑتی ہے، روزگار چل پڑتا ہے. چلے کوئی پنکھا بناتا ہے، کوئی سریا بیچتا ہے، کوئی سریا باندھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی دروازہ بناتا ہے، آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چل پڑتا. یہ جو پچھلے دور میں PTI کے دور میں جو ان کا گروتھ ریٹ یا مطلب وہ بڑی تھی GDP، اس میں یہی تھا نا، اس میں انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو گھمایا تھا، اور پھر ایمنیسٹی وغیرہ 1-2 دی تھی، تو اس وجہ سے پہیہ گھوم گیا تھا. کرونا میں بھی گھوم گیا تھا. تو اس طرح کا ہی کوئی کام دے دیں تاکہ ہمیں امیجیٹ ضرورت ریلیف ملے، کوئی امیجیٹ لوگوں کو روزگار ملے، پیسے کی ڈویژن ہو، پیسہ چند ہاتھوں کی بجائے. دیکھیں پیسہ ہے پاکستان میں، وہ پہلے بھی یہ باتیں ہو رہی تھی. مطلب میں آج ہی کہیں شاہد خاقان عباسی کی بات بھی سن رہا تھا کہ فارمل اکانومی ہماری کام ہے، ان فارمل اکانومی ہماری بہت زیادہ ہے. اس کو ڈیجیٹلائز کریں طریقے سے، کیونکہ اس کا مطلب پیسہ تو ہے لیکن وہ آن ریکارڈ نہیں ہے. آن ریکارڈ مین سٹریم میں لائیں اور اسے گھمائیں. جب گھمائیں گے تو وہ. اچھا میاں صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، وہ سیاسی طور پر بھی ظاہر ہے پرانے کھلاڑی ہیں، لیکن وہ صنعت کار بھی ہیں اور کامیاب صنعت کار ہیں. دوسری طرف پنجاب میں جو نون لیگ کی حکومت ہے، اس کو جو مینٹورشپ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب دے رہے ہیں، اور وہ 100% دے رہے ہیں. اس کی ایک بیٹی ہے ان کی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے اور شہباز شریف صاحب جو ٹیم بنا رہے ہیں، اس میں بھی ظاہر ہے ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب کی ہدایت کے تحت جو مریم نواز صاحبہ کی ٹیم بنے گی، اس میں بھی یہ لوگ اسی طرح کے ہیں اور ہوں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوں گی اور یہ ٹرن اراؤنڈ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یقیناً ان کو پتہ ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جس طرح ہماری مقتدرہ بھی چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی، ظاہر ہے ان کے بھی وسائل ہیں، ان کے بھی ایکسپینسز ہیں، ان کو میٹ کرنا ہے. تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ایک تو ان کا تجربہ پلس 2-3 بار یہ رہ چکے ہیں، تو یہ پہیہ گما لیں گے، معیشت کا پہیہ گمانے میں کامیاب ہوں گے. جب شروع میں گمانے میں تھوڑی سی دقت آئے گی کیونکہ مسائل بہت زیادہ. جب گھوم جائے گا، جب ایک بار پہیہ چل پڑا، بے شک سلو ہی چلے،
تو پھر شاید کامیاب اگر ان کو اندر سے دیکھیں. ہماری ہمیشہ وہی کہا جاتا نا اسٹیبلشمنٹ بڑی بے رحم ہے, وہ نہ کسی کی دوست ہے نہ دشمن ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے ذاتی مفاد سے نکل کے ملکی مفاد کو, جب تک ہماری قیادت کوئی بھی, چاہے وہ ہمارے ریاستی ادارے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ فوج ہے یا کوئی اور ادارے ہیں, اپنے مفاد سے نکل کے ملکی مفاد کو اوپر نہیں رکھے گی تو میاں صاحب آپ نے بڑی مسائل خوبصورت بات کہی کہ معاشی پالیسیوں کا استحکام اور استقرار یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور 21 میں عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تو پھر 16 مہینے کے لیے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی, تو انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا. اور اسی دوران پھر ہم نے دیکھا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی آرمی چیف کی کاوشوں سے. اس نے پاکستان کی معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے ایک منصوبہ سازی کی. اس کے بعد جو نگران حکومت آئی اس نے انہی پالیسیوں کو کنٹینیو کیا جو 16 مہینے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ لے کر چلی تھی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں پھر شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ معاشی پالیسیوں کا جو تسلسل ہے وہ جاری رہے گا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ بھی ہمارے معاملات بڑے مطلب ہوپ فل ہو رہے ہیں. اور ہم نے IMF کے ساتھ مل کے جو ریفارمز جتنی بھی ہم کر سکتے تھے جو کی ہیں, تو اس کے کنٹینیوٹی میں جو ہماری میکرو اکانومی ہے اس میں کچھ استحکام کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے. ہمارا جو ادائیگیوں کا عدم توازن ہے وہ بھی سٹیبل ہو گیا ہے. اور ہماری جو ڈالر کی قیمت ہے وہ بھی سٹیبل ہے. تو یہ کچھ اشاریے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ جو ہے اوپر جا رہی ہے. تو مجھے تو میاں صاحب یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بات کی میں تائید کر رہا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں مثبت سمت میں جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک جو چیز نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب, اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایجیٹیشن کی کال دے دی ہے. یہ ایک ابھی انہوں نے اس کے خد و خال نہیں بتائے, تاریخ نہیں دی, لیکن انہوں نے بتایا ہے, دھمکی لگائی ہے کہ ہم تحریک جو ہے یہ سیاست میں الیکشنوں میں انجینئرنگ جو کی گئی ہے اور انہیں ہرا دیا گیا ہے اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے. تو اگر یہ عمران خان صاحب کی فورس اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈنڈا فورس یہ اگر مل گئی تو حکومت کے لیے سنبھالنا مشکلات تو آئیں گی. لیکن یہ ہے کہ دونوں چیزیں سائڈ بائی دیکھیں, انہوں نے بیٹھنا نہیں. جو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ PTI کی ہسٹری کہ انہوں نے مزاحمت, اب تو ان کے پاس ایک بہت بڑا مینڈیٹ بھی آ گیا, مینڈیٹ بھی ہے, اور اب انہوں نے وہ غلطی نہیں دہرانی جیسے وہ پہلے گورنمنٹ سیٹیں چھوڑ کے باہر گئے تھے. تو بعد اب انہیں احساس ہوا. سنا ایک بہت خوبصورت مکالمہ بھی ہوا ہے پرویز لائی کا اور عمران خان کا جیل کے درمیان میں آپس میں آتے جاتے کورٹ جہاں اٹینڈنس میں کہ مطلب چا صاحب تسی صحیح کہیں دے. تو اب وہ نہیں جائیں گے تو یہ بھی کام چلتے رہیں گے. لیکن جس طرح ہم پہلے متفق ہوئے ہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹ تو دیکھیں جنہوں نے چلوانی ہے انہوں نے اس چیز کو بھی کنٹرول کرنا, وہ ان مظاہروں کو بھی ایک لمٹ میں رہنے دیں گے. یہ نہیں ہوں گے کہ آپ ملک کو بند کر دیں. دیکھیں اب جو کچھ ہو گیا, مانیں یا نہ مانیں, آپ یا تو پولیٹیکلی کام کرتے رہیں, لوگوں کو شعور دیتے رہیں مثبت طریقے سے کہ ایسا نہیں ہو, اور اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی
مطلب بتاتے رہیں طریقے سے کہ یار آپ اس سیاست میں نہ آئیں. جو لوگوں کی گورنمنٹ جن کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں اچھے یا برے ان کو آنے دیں. کیونکہ یہ انتخابات ویسے ہی ہوئے ہیں جس طرح 2018 میں ہوئے تھے اور عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا. ہم مان لیتے ہیں کہ ایسے ہی یہ ہوئے ہیں, بس اس میں ذرا وہ کہتے ہیں کہ میگنیچیوڈ سے یعنی مسالہ زیادہ ڈال دیا گیا ہے, تو لہٰذا یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا معاملات. تو اسی لحاظ سے ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے. وہ بے شک ہم کہتے ہیں کہ معصومانہ ہے ہمارا یہ سوال, لیکن درست یہ ہے کہ یہ ملک میں معاشی استحکام آنا بہت ضروری ہے, اور ہم کو اپنے معصومانہ انداز سے ہی اس اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر کے ملکی مفاد کو اوپر لانا چاہیے. میر لیاقت علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوئے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.